میری ایک دوست کی شادی 8-9 مہینے ہوئے ہیں شادی کو، لیکن اولاد نہیں ہے، اس کے سسرال والے اسے اس بارے میں تنگ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے ٹیسٹ کلیئر آئے ہیں، اس کے پاس کسی مفتی صاحب کا نمبر ہے، وہ 1500 روپے کا شرطیہ تعویذ دیتے ہیں کہ اس سے اولاد ہوگی، کیا یہ تعویذ لینا اس کے لیے صحیح ہوگا یا نہیں؟ تعویذ میں اگر کوئی شرکیہ مضمون نہیں ہے تو جائز تو ہے تعویذ لینا، اور اس کو اجرت لینا بھی جائز ہے، لیکن میں ویسے آپ کو ایک شرعی مسئلے سے ہٹ کر آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ تعویذ نہ لیں۔ کیا دلیل ہے کہ یہ تعویذ اثر کرے گا بھی یہ نہیں کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بہتر چیز ہے دعا۔ ہمارے ہاں دعا کو فوکس نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کوئی تعویذ نہیں کیا، بلکہ ساری زندگی اللہ سے دعا مانگتے رہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اولاد دے دے۔ کیسی اللہ نے دعا قبول کی، بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام دیے۔ تو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہ زکریا علیہ السلام نے کوئی وظیفہ پڑھا ہو باقاعدہ یا کوئی تعویذ گنڈے کیے ہوں، آپ نے دعا مانگی۔ تو دعا مانگنا وہ اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے، وہ سنت عمل ہے، پیغمبروں کی سنت ہے۔ تو اس لیے ان تعویذ گنڈوں سے جتنا اپنے آپ کو دور رکھیں اتنا اچھا ہے، اس سے برکت ہوگی۔ تعویذ سے ایک نقصان کا یہ خطرہ ہے کہ اولاد تو ابھی آپ کے 8-9 مہینے شادی کے ہوئے ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ 3 سال کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے تعویذ لے لیا اور ویسے ہی آپ کے اولاد ہونی ہی تھی بالفرض، یعنی آپ کی دوست کے، تو وہ سارا تعویذ والے اپنا کھاتے میں ڈال لیتے ہیں۔ جن مولانا صاحب سے آپ کی دوست تعویذ لیں گی تو ہوگا یہ کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا وہ اللہ کی قدرت سے ہو گیا، کیونکہ رپورٹیں بھی کلیئر ہیں، تو وہ تعویذ والے جو ہے نا، جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں 1500 کا تعویذ ہے، وہ سارا اپنے کھاتے میں ڈال لیں گے کہ دیکھو میرے تعویذ نے اثر کیا۔ پھر وہ یہ رجسٹر میں ریکارڈ میں محفوظ رکھ لیں گے، یہ فون نمبر ہے، یہ پیشنٹ ہے، اس کو میں نے 1500 کا تعویذ دیا تھا اور بچہ ماشاءاللہ 4800 کا پیدا ہوا ہے، یعنی بہت قیمتی بچہ پیدا ہوا ہے، تو دیکھو 1500 میں اتنا زبردست کام کرا دیا میں نے۔ کیونکہ یہ وہ نہیں دکھائیں گے کہ کتنے لوگوں کو تعویذ دی اور بچہ پیدا نہیں ہوا۔ تو تعویذ والے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، 100 لوگوں کو تعویذ دیا، کام ایک کا بنا، تو وہ ایک کا نام ڈائری میں نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر 10 لوگوں کو بتاتے ہیں فلاں کو میں نے تعویذ دیا تھا اولاد ہو گئی، فلاں کو میں نے تعویذ دیا تھا شادی ہو گئی، فلاں کو میں نے تعویذ دیا تھا طلاق دلوا دی میں نے، فلاں کو میں نے تعویذ دیا تھا اس کی بیوی بھاگی ہوئی تھی واپس آ گئی۔ او اتنے درجنوں اس طرح کے، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کن کن کو دیا تھا اثر نہیں ہوا، بلکہ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ 100 میں سے 1 یا 2 جو میرے تعویذ، وہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں اتنے۔ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ تعویذ والے پھر جناب ان کی دکان دبا کے چلتی ہے، پھر سب ان کے پاس رش لگاتے ہیں، 100 آدمی آ جائیں گے ان کے پاس 1500 روپے میں، پھر یہ بلڈنگیں بناتے ہیں، 4 ماشاءاللہ شادیاں کرتے ہیں۔ میری تو جتنی شادیاں ہوئی ہیں وہ تعویذ کی گنڈوں کی آمدن سے نہیں ہے الحمدللہ، 4 نہیں ہے میری، بہرحال جتنی بھی ہیں، منہ سے 4 نکل گیا تھا تو وہ اس لیے میں نے پھر وہ نکل رہا تھا لیکن بریک لگ گئی الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ یہ اللہ زبان مبارک کر لے 4 ہو جائیں پوری ایک ٹائم پہ۔ تو بہرحال تو وہ میں نے ایسے تعویذ والے بہت دیکھے ہیں جن کی 4 بیویاں ماشاءاللہ، میں آدمی پوچھتا ہے آپ کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ تو وہی یہی ہو رہا ہے کہ فلاں کو تعویذ دیا، فلاں کو دیا، جو تعویذ ضائع جا رہے ہیں وہ کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ 100 میں دیکھیں 1 کو تو ویسے ہی ہو جاتا ہے نا، بہت سے لوگ جن کے کام حل نہیں ہو رہے ہوتے ان میں سے 100 میں سے 1 کے تو قدرت کی طرف سے ہو ہی جاتے ہیں۔ تو یہ سارے فسادات ہیں ان چیزوں میں، اس لیے اللہ پہ اعتماد اور توکل کا، کامل درجے کے توکل کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھیں اور پراپر علاج کرائیں، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو، آپ کی دوست کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ نہیں ہو تو صبر کریں بس، جیسے زکریا علیہ السلام نے صبر کیا۔